کریں گے اس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور دعوی الترغیب الی تحمل المشاق، الترغیب فی الی تحمل المشاق، مشقتیں برداشت کر لینا۔ ساتھیوں سے آپ سے میری گزارش ہے کہ لقد خلقنا الانسان، انسان مفعول بھی ہے اور نہ فاعل ہے، فی کبد یہ حال بنے گا انسان سے بنے گا، انسان مفعول سے، انسان کو پیدا کیا در حال کہ اللہ کو کائنا فی کبد، مشقت کے اندر انسان پیدا ہوا۔ انسان کی زندگی مشقت والی، اس لیے جو لوگ بیٹھیں گے، بیٹھنے والوں کو شوگر لگتی ہے، جو لوگ بھاگ دوڑ کرتے، اب مجھے خود اطلاع کر دیا کہ آپ کو بھی شوگر لگ گئی۔ جو لوگ مشقتیں برداشت کرتے، اس لیے ساتھی بھاگ دوڑ بھی کریں گے، مشقت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ محنت بھی کریں گے۔ یہ راحت پسندی، مولوی منظور بدبخت جو ہے نا اب تو راحت پسند ہو گیا۔ ہمیشہ میدان مارنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انتہائی مطالعہ، محنت والے لوگ اور بھاگ دوڑ والے لوگ ہیں، وہی ہے مولانا۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی مجھے، بہذا البلد مکے کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تو مقیم ہے اس شہر کا، حل اس میں اترا ہوا مانا مقیم ہے اس کا، ووالد، والد آدم کی قسم، وما ولد ان کی اولاد کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے یہ کہ مشقت میں پیدا کیا۔ ایحسب، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ یقدر علیہ احد، کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے یا اس پر کوئی تنگی نہیں کرے گا۔ یقول، یہ مکے میں کچھ لوگ اس قسم کے تھے، یقول اہلک، تو یہ کہتے مال لبدا، ڈھیر مال میں نے خرچ کیا۔ ایحسب ان لم یروا احد، کیا اس کا گمان ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ الم نجعل له عینین، کیا دو آنکھیں ہم نے نہیں بنائی، ولسانا اور زبان، وشفتین دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین اور دو راستے، دونوں راستے بھی ہم نے دکھا دی اس کے رہے۔ فلاقتحم العقبۃ، اس انسان نے گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ وما ادراک ما العقبہ، آپ جانتے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، یہ فک رقبۃ، باقی ترکیب آسان ہے، یہ فک رقبۃ، وہ گردن آزاد کرنا، اور اطعام، اس لیے غلاموں کو آزاد کرنا، یہ کرنا غلامی کے لیے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غالباً جملہ ہے، آپ مجھے معاف فرمائیں مجھے صحیح یاد نہیں، ولدتنا امہاتنا احرارا، ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد پیدا کی۔ اس لیے کوئی غلامی کے اندر اگر کوئی پھنسا ہوا، عمران خان کی یہ بات تو اچھی تھی کہ اس نے کہا کہ جی ہم امریکہ کی غلامی کو پسند نہیں کریں گے، یہ بات تو کسی نہ کسی طریقے پر کلمۃ الحق کی کیا ہے کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها، اچھی بات جسے بھی مل جائے۔ وما ادراک ما فک رقبۃ، گردن آزاد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے 60 حج کیے، 1000 سے زائد عمرہ کیا اور ہزاروں اپنے غلام آزاد کیے، سب کو سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کے اندر کھانا کھلانا غریبوں کو، اور اطعام کے لیے مفعول ہے، یتیما ذا مقربۃ، کسی رشتہ دار یتیم کو، اور مسکین ذا متربہ، یا مٹی میں جو ملا ہوا جو مسکین ہو اس کو کھانا کھلانا۔ ثم صار من الذین آمنوا، ساتھ ساتھ یہ کہ ایمان، حالانکہ ایمان مقدم ہے، یہ چیزیں مؤخر جو آ گئے، اس لیے یہ ثم تاکیب ذکری ہے، یہ ثم تاکیب ذکری ہے، یہ تاکیب اللہ کا تاکیب وضعی نہیں ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا، پھر یہ کہ یہ انسان ایمان والا بھی ہو، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت بھی کرے، وتواصوا بالمرحمت، اور یہ ہے کہ رحم کھانے کی اور شفقت کی ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت۔ اولئک اصحاب المیمنۃ، یہی دائیں یہ ہے کہ ہاتھ والے، والذین کفروا، جو لوگ کافر ہے انکار کرتے، ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ بائیں ہاتھ والے، علیہم نار موصدہ، فرماتے کہ جہنم کی آگ علیہم ان کے اوپر نار موصد بند کر لیے جائیں گے تاکہ اللہ کو دوزخ سے باہر نہ نکلے۔ سورۃ الشمس مولانا، نزول نمبر 26 ہے، سورۃ القدر کے بعد نازل۔ نزول نمبر میں نے عرض کیا کہ 26، سورۃ القدر کے بعد۔ دعوی التفرق بین الفریقین، فریقین میں یعنی مومن اللہ کو صالح اور غیر صالح، ان میں ان کے اعمال میں اور ان کے اعمال کے نتائج میں بھی کتنا فرق ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اسی طریقے پر تزہید فی الآخرہ، کہ آخرت ہی میں انسان دلچسپی لے لے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یہ آخرت والے اعمال ہیں۔ والشمس، سورج کی قسم ہے، وضحاها، اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی قسم ہے، اور اس کی یہ کہ چاشت کی قسم ہے، سورج کی قسم ہے۔ والقمر، اور اللہ بول چاند کی قسم ہے، اذا طلع، جب سورج کے پیچھے چلے، یہ طلع یطلع تلاوتن سے نہیں ہے، یہ طلع یطلع تلون سے، اس کے پیچھے۔ والقمر اذا طلعها والنہار، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دن کی قسم، اذا جلها، جب کہ سورج کا جلوہ دکھائے، اذا جل الشمس، دن
اور نہار جب کہ سورج کی روشنی دکھائے، واللیل اور رات کی قسم اذا یغشا جس وقت وہ سورج پر یہ کہ چھا جائے۔ رات ظاہر ہے کہ غاشی ہے اور سورج مغشی ہے، روشنی مغشی ہے، یا روشنی غاشی ہے اور سورج مغشی ہے، یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ للشمس کیا ہے، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النار، ہر ایک ان میں سے مسلوق بھی ہے، مسلوق منہ بھی ہے، اور کیا ہے یغشی اللیل النہار، اس میں آپ کو بتا دیا کہ دونوں مفعول میں ہر ایک غاشی بھی ہے، ہر ایک مغشی بھی ہے۔ والسماء اور آسمان کی قسم، وما اس خدا کی قسم ہے کہ بناہا جس نے، اس لیے ماں ہمیشہ غیر ذویل الکل کے لیے نہیں آتا۔ والسماء وما بناہا، آسمان اور اس خدا کی قسم جس نے اس کو بنایا، والارض اور زمین وما طحاہا اور جس نے اس کو بچھا دیا، اس خدا کی قسم جس نے اس کو بچھایا، ونفس اور نفس کی قسم نفس انسانی کی، وما اس خدا کی سواہا کہ جس نے اس کو سنوارا اور اس کو ٹھیک کر دیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، جیسے سورج کی روشنی الگ ہے اور چاند کی روشنی، سورج اور چاند کی روشنیاں اور رات کی تاریکیاں الگ ہے، تو اسی طرح فعلما فجورہ و تقویٰ، انسان کے سامنے بھی یہ دو فرماتے کہ فجور اور تقویٰ کے دونوں راستے، تقویٰ جڑے گا اللہ کو شمس سے، اس کے ضحیٰ سے، قمر اور اس کی روشنی سے، اور اللہ کو بھلا کرے فجور جڑے گا اللیل اذا یغشا سے۔ سمجھتا مولانا؟ فعلما فجورا و تقویٰ، قد افلح من زکا، جس نے نفس انسانی کو پاک کیا کامیاب وہی ہو گیا، وقد خاب من دسا، اور جس نے اللہ کو بھلا کری ہے کہ کیا ہے، جس نے گناہ میں اس کو دھنسا دیا، جس نے ناکام ہوں گیا وہ کہ جس نے اس کو گناہ میں دھنسا دیا۔ کذب سمود، انہی ذلیلوں میں سے کہ جنہوں نے اپنے نفس انسانی کو گناہ کے اندر دھنسا دیا، اس میں سے قوم سمود ہے۔ کذب سمود بطغوا، اپنی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے تکذیب کر دی۔ اذن باس اشقا، یہ اللہ کو کذبت کے لیے ظرف بنے گا، جبکہ ان میں سے سنگ دل قسم کا، شکی قسم کا انسان، وہ قدار بن صالف جو آپ کے سامنے گزرا، وہ کھڑا ہو گیا۔ فقال لهم رسول اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ناقۃ اللہ ذرو اترکو ناقۃ اللہ، ارے اللہ کی ہے کہ اونٹنی کو چھوڑو، ما سقیہا، یہ واو کو ماں کے معنی میں لے لے، اس کی پانی پینے کی باری کے ساتھ، فکذبوا، انہوں نے نبی کی تکذیب کر دی، فاقروها، سب کی طرف نسبت ہوگی، حالانکہ قدار بن صالف نے، انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی، فدمدم علیہم ربہم، اللہ پاک نے تباہ کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کی بذنب، ان کی بدماشی کی وجہ سے، فسواہا، اور سب کو برابر ملیاں میٹ کر کے چھوڑ دیا۔ ولا یخاف عقبہ العقوبت، ولا یخاف عقبہ تلک العقوبت، اس قسم کی گرفت اور سزاؤں کے انجام سے خدا ڈرتا نہیں ہے کہ کیا کرے گا۔ مولی منظور ڈرتا کہ کسی کو تھپڑ مرے گا تو اس کا انجام کیا برا ہوگا، اللہ کو کسی کا یہ کہ خوف نہیں ہے۔ سورۃ اللیل مولانا نزول نمبر 9 ہے، سورۃ الاعلیٰ کے بعد نازل ہے، اس میں بھی تزہید فی الآخرہ ہے، اس میں بھی تزہید فی الآخرہ ہے، اور دعویٰ اس کا التفرق فی العقائد والآثار، عقائد اور آثار میں اللہ کو بھلا کریے کہ فرق۔ یہاں بھی مسئلہ وہی ہے، رات اور دن کے جیسے کہ نتائج الگ ہے تو نیکی اور بدی برائی کی نتائج بھی الگ ہے۔ واللیل، رات کی قسم ہے، قائماً حال کونی قائماً غاشیاً، سمجھے بجے، اس کو اللیل سے اللہ کو بھلا کریے کہ حال بناتے، اور حال جب بنائیں گے اس کو اللیل سے، تو اللیل حقیقت میں مفعول ہے اقسموں کا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اللیل اقسم اللیل حال کونہ غاشیاً، حال کونہ غاشیاً اذا یغشی، واللیل اذا یغشی، اقسموں کے ساتھ ظرف بنے گا۔ والنہار، اور سورج کی قسم، دن کی قسم، دھوپ کی، اذا تجلی، جس وقت اجالا اس کا پھیل جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس اللہ کی قسم ہے، ماں اس اللہ کی کہ خلق الذکر والانثی، مذکر و مؤنث کو پیدا کر دیا۔ جواب قسم ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں یہ کہ الگ الگ ہیں۔ فاما من اعطی، جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، واتقی، تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنی، اور اللہ پر اچھی بات کی دل سے مان لیتا ہے، اچھی بات، اور اچھی بات سے مراد حسنہ سے مراد اسلام ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرماتے کہ اس کو آرام والے، آسانی والی منزل کی طرف ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اس کو آسانی سے پہنچ جائیں گے، آسانی والی منزل تک اس کو پہنچائیں گے، اور آسانی والی منزل آسانی تک پہنچائیں گے، وہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جنہوں نے بخل سے کام لیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اسلام کی تکذیب کر دی، فَسَنُيَسِّرُهُ، یہ مذاق ہے، اللہ آسانی کر دیں گے اس کو، لِلْعُسْرَى إِلَى الْعُسْرَى، سختی کی گھر کی طرف، یعنی وہ دوزخ ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جس وقت وہ ہلاک ہو جائے گا۔
ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ، ہمارے ذمہ راستہ بتانا، ہمارے ذمہ کی راستہ بتانا، اور وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت یہ دونوں کے دونوں فرماتے دنیا اور آخرت یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے آپ کو ڈرا دیا ایک ایسی آگ سے کہ تلظّیٰ تتلظّیٰ، ایسی آگ سے جو بھڑک اٹھے گی، لا یصلیٰ داخل نہیں ہوگا اس میں مگر الا الاشقیٰ، فرماتے کہ شقی اور بدبخت قسم کا انسان، الذی کذب وتولیٰ، جو تکذیب کرے وتولیٰ روگردان، وسیجنبها الاتقیٰ، اور اس سے بچے گا جہنم سے، الاتقیٰ متقی، الذی یؤتی مالہ، جو اپنے مال کو دیتا ہے اس حال میں کہ یتزکیٰ تزکیہ حاصل کرتے ہوئے، وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، یہ عنده اللہ کو ثابتتاً کائنتاً، یہ حال مقدم بنے گا من نعمت سے، اور نعمت مبتدا مؤخر من زائد ہے، تجزا نعمت کے لیے صفت ہے، مانا لیست نعمت تجزا، لیست نعمت تجزا کائنۃ عنده ثابتۃ لأحد، کسی کے لیے کوئی احسان اللہ پر نہیں ہے کیا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے، اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اس کو دیا جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مستثنی منقطع ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ہاں یہ کہ اللہ کو رضامندی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، ولسوف یرضی، اور اللہ اس کو یقیناً دے دیں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ مولانا نزول نمبر 11 ہے، بعد الفجر، سورہ فجر کے بعد نازل ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یہ ابھی بتایا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے دے گا، نیکیوں کا بدلہ دے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو ایسے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دعوی سورت کا التسلی للنبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، والضحیٰ، چاشت کی قسم یا چڑھتے دن کی قسم، واللیل، اور رات کی اذا سجا، جس وقت اندھیرا بیٹھ جائے، اندھیرا سما جائے، ما ودع کی یہ جواب قسم ہے، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، وما خلاق، اور آپ سے بیزار بھی نہیں ہوا۔ اسی سے قالین آیا تھا، قالین کا صیغہ اللہ کا بولا، انی لعملکم من القالین، سورۃ الشعراء کے اندر بیزار۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت کی گھر جنت آپ کے لیے من الأولى، دنیا سے بہتر ہے، راحت کی جگہ وہی ہے، جنت ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا، صوفیہ حضرات للآخرت کو مانا وَلَسَّاعَةُ الْآخِرَةُ، آخری گھڑی آپ کے لیے خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے والے سے بہتر ہے۔ 11 بجے آپ کا علم اتنا نہیں تھا، 12 بجے میں آپ کا علم بڑھ گیا، اور 1 بجے تک پڑھیں گے آپ کا علم اس سے زیادہ بڑھے گا، 2 بجے تک پڑھیں گے اور بڑھے گا۔ اس لیے محمد رسول اللہ، میں پڑھاؤں گا نہیں، میں مثال سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گھڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 بجے میں روحانیت کی جس مقام پر نبی تھے اس سے اڑ کر کے پھر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پرواز کر کے پھر 9 بجے الگ اور 10 بجے اوپر جا رہا ہے، 11 بجے اوپر جا رہا ہے۔ اس لیے کل فی فلک یسبحون، تسبیح کو تسبیح اس لیے کہتے ہیں، سبا کا معنی تیرنے کے آتا ہے، تو نبی اس طرح پرواز کر کے اڑتا ہے فضا کے اندر مولانا، اس لیے تسبیح کرنے والے بھی اسی طرح اڑتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے یہ کہ اوقات کو وَلَلْآخِرَةُ وَلَسَّاعَةُ الْآخِرَةُ، اپنے آنے والی گھڑیوں کو پہلی والی سے زیادہ قیمتی بناؤ۔ یہی ہوتا ہے ترقی من الادنی الی الاعلی، آپ کے اولا سے ثانیہ بہتر ہے، ثالثہ بہتر ہے، ثالثہ سے رابعہ بہتر ہے، خامسہ سادسہ بہتر ہے، دور حدیث بہتر ہے، تخصص سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہی ہوتا ہے۔ ہر آنے والی گھڑی اللہ کا بھلا کریے کہ آپ کے لیے ابتدا میں دشواریاں ہوتی ہیں لیکن بعد میں آسانی ہوتی ہے۔ ابتدا سال میں حدیث کے سبق بالکل مختصر 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 مختصر، وہ بھی طالب علم کے لیے دشمن، لیکن حدیثیں تکرار سے آ جاتی ہے، اس کے بعد ثم تتابع الوحی، پھر لگاتار وحی شروع ہوتی۔ اس لیے رسول پاک پر ابتدا وحی جب آئی ہے، وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، بخاری کی آپ پر وحی آتی تھی تو شدید سردی کے اندر بھی نبی کے پسینے آتے تھے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ ثقیل ہے لیکن بعد میں جا کر کے پھر اللہ نے آسانی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ابتدا میں وزر بوجھ ہے آپ کو، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تیری کمر کو توڑ کر کے رکھی تھی، لیکن بعد میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ابتدائی مراحل نبوت عسر ہے، لیکن اس کے بعد اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا پروردگار آپ کو دے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآواک الی المدینۃ، مدینے میں ٹھکانہ دیا، شاگرد آپ کو دے دیا انصار۔ ووجدک ضالا، اور آپ کو ناواقف پایا یا حیران اور متحیر پایا اپنے عشق میں، حیران اور متحیر پایا، سمجھے، اپنے عشق میں۔ فہداک، اللہ نے خصوصی رہنمائی کر دی۔ ووجدک عائلا، آپ کو نادار اور محتاج پایا۔ فاغناک بمال خدیجہ، مال خدیجہ بھی آپ کو دے دیا، اللہ نے ریاستوں کے آپ کو بادشاہ بھی بنا دیا۔ فاما الیتیم فلا تقر، آپ نے یتیمی کے دن دیکھے تو اس لیے یتیم آ جائے تو اس پر سختی مت کرنا۔ واما السائل، اور سائل آ جائے فلا تنہر، اس کو جھڑکنا نہیں، چاہے مالی مدد یا دین کا مسئلہ آپ سے پوچھے، سائل فی المال ہو یا سائل فی الدین ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دین اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو کھل کر کے بیان کر دو، اس کو چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ سورۃ الانشراح، سورۃ الشرح، نزول نمبر 12 ہے مولانا، سورۃ الضحیٰ کے بعد ہے، وہ 11 یہ 12۔ اس میں بھی اسی طرح وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اسی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بھی جڑے گا کہ آپ کے سینے کو بھی ہم نے کھول دیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابتداء نبوت میں نے عرض کیا کہ آپ پریشان رہتے تھے، جیسے کہ بخاری میں آپ پڑھیں گے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کھولا نہیں، بالوحی، وحی کے ذریعے سے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، سبحان اللہ۔ مولانا سینہ جو ہے نا وہ کھلتا ہی ہے وحی سے اور علوم نبویہ سے، علوم سماویہ سے۔ رب اشرح لی صدری بالعلوم السماویہ، اے اللہ علوم سماویہ سے میرے سینہ کو کھول دے۔ ویسر لی امر التبلیغ، مجھے شاگرد دے دے، تبلیغ کے میدان کو میرے لیے آسان کر دو۔ ویسر لی امر التبلیغ، امر تبلیغ میرے لیے آسان کر دو، سمجھے۔ تبلیغ والوں کی جماعت کبھی بھی کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں پر اللہ آپ کا والا جائیں گے، وہاں کا مؤذن کسی مدرسے کا پڑھا ہوگا، وہاں کا امام کسی مدرسے کا پڑھا ہوگا، وہاں دیوبندی ہوں گے، دیوبند کا فیض پہنچا ہوگا، ورنہ خدا کی قسم بسترے اٹھا کر کے پھینکتے۔ اس لیے اس مسجد کا جو امام ہوگا وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا، مؤذن کسی مدرسے کا پڑھا ہوا، وہ انصار ہے۔ تبلیغی جماعت مہاجر بن کر کے آ جائے تو انصار کہتے سبحان اللہ۔ یہ دین آیا مہاجر اور انصار سے۔ انصار نبی کے بڑے شاگرد تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے ساتھی دعا کر لے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا انصار شاگرد دے دے۔ علم نشرح ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ سے ہم نے بوجھ کو اٹھا دیا۔ ابتداء ثقل وہی تھا اور یہ ایک آپ کے لیے، لیکن اس میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں تخفیف آ گیا، یا یہ کہ اس بوجھ سے جیسے کہ بدر میں فدیہ آپ نے لیا لیکن اس پر ناگواری فرمائی، سمجھے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، یہاں تک ان کا خون بہاتے آپ نے فدیہ کیوں لیا، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ تو یہ ایک قسم کا بوجھ تھا آپ پر، سمجھے۔ یا منافقوں کو آپ نے جہاد میں اجازت دے دی، پیچھے رہنے کی کیوں اجازت دے دی؟ عفا اللہ عنک لما اذنت له، یہ ایک قسم کا بوجھ تھا۔ الذي انقذ ظهرك، جس نے کمر آپ کی توڑ کر کے رکھی، ورفعنا لك ذکرک، اور ہم نے آپ کا تیرا مقام اونچا کر دیا ہر جگہ پر، جہاں خدا کی خدائی کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعلان کائنات میں ہوتا وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی۔ جب یہ فإن مع العسر یسرا، لیکن قانون ہماری ہے کہ فإن بعد العسر یسرا، یہ بعدوں کے معنی میں ہے، لیکن بعدوں میں دیر لگے گی، اما کے اندر ٹچ ہوتا ہے تو اس لیے ہے تو بعدوں۔ فإن بعد العسر یسرا، ان بعد العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی ہوتی۔ فإذا فرغت فانصب، جب فارغ ہو کر کے اپنے اللہ کو بلا کریے کہ اس سے دعوت تبلیغ سے، فإذا فرغت من الدعوت والتبلیغ والمشاغل الاخرى، تو فانصب، اپنے آپ کو تھکا کر کے رکھو اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں۔ وإلى ربك فارغب، اور یہ کہ اللہ کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.